لیے ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایک مضبوط لوگ ہیں, آپ ہمارے علاقے سے MP کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں, ہم آپ کا خود کے ساتھ دیں گے, عوام برادری آپ کے ساتھ ہے, یہ علاقہ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. بہت مہربانی بھائی, بڑی آفر دے دی, مہربانی مسلم بھائی, میری سیٹ پٹی ہو گئی. آپ کے لیے تو وسیم نے کہا تھا اگر میں جیتوں تو ہم تو یقیناً جیتیں گے بھائی انشاءاللہ. اگر مگر کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے. انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا یتیمًا وَاسِیرًا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے بزرگوں, ملک غلام عباس صاحب, لیاقت رائی صاحب, وسیم اعوان صاحب اور میرے اس طرف بیٹھی ہوئی تنظیم الامان پاکستان کی پوری قیادت, جناب صدیق اعوان صاحب, زاہد اعوان صاحب, حمید کریم اعوان صاحب, قاسم اعوان صاحب, نعیم اعوان صاحب, آپ سب بھائیوں کا بہت مہربانی, بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں بلایا بھی اور مجھے بولنے کا موقع بھی دیا. میں یہاں آیا ہوں اور سارے مقررین نے بڑی چھوٹی چھوٹی تقاریر کی ہیں. شاید انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میں مہمان ہوں, مجھے زیادہ ٹائم دیا جائے, تو آپ نے مجھے سننا ہے پلیز. دیکھیں, میں آج آپ کے پاس دو حوالوں سے حاضر ہوں. ایک تو میں ادنا سا کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور دوسرا مجھے فخر ہے کہ میں اپنی برادری تنظیم الامان پاکستان کا چیئرمین ہوں. میں اپنی برادری کی نمائندگی کرتا ہوں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری عوام برادری وہ کون سی برادری ہے اور میں کس کس کو عوام سمجھتا ہوں. تو آج آپ نے مجھے دو حوالوں سے سننا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کو اور آپ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں, بلکہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے انتخاب کو کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی تمام برادریوں کے ایک مجموعے کا نام ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون کس برادری سے تعلق رکھتا ہے, کس رنگ سے, کس مذہب سے, کس مذہب سے. پیپلز پارٹی ایک گلدستے کا نام ہے. میں آج یہاں آپ کے پاس صرف اور صرف بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے ایک UC کے اپنے نمائندگان کی حمایت کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے اور ان کے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں. مجھے پیپلز پارٹی کے نظریات یا کسی اور پارٹی کے نظریات بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. بلدیاتی انتخابات گلی محلوں کے انتخاب ہوتے ہیں, اور ہمارے ازل سے اور آج بھی مسائل وہی گلی محلے والے ہیں. ہمارا آج بھی مسئلہ ہمارے گٹر پہ ڈھکن نہیں ہے, ہمارا آج بھی مسئلہ ہمارے گھر پانی نہیں ہے, ہمارا آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کچرا کنڈی کسی نے بیچ دی ہے, گلی میں کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے. ہمارے مسائل یہی ہیں, بنیادی مسائل ہیں. ان مسائل کا حل اگر ہم چاہتے ہیں اور ان مسائل کا حل اگر کہیں پہ ہے تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے. دوستوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری آپشن ہی نہیں. ہمارے پاس اور کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں جہاں سے ہمارے مسائل حل ہوں. تو یقیناً ہم نے
اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شکایات کے ازالے کے لیے وہیں جانا ہے، اسی دروازے پہ دستک دینی ہے جہاں سے ہمیں ہمارے مسائل کا حل ملے، ہماری ضروریات پوری ہوں، اور وہ پلیٹ فارم، وہ پارٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ کو الیکشن کا دور ہے، اگر کوئی لولی پاپ دیتا ہے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے آج پھر لگا دیتا ہے، تو دیکھیے وہ کل ویسے تو اس نے جیتنا نہیں، جیتنے کے بعد اس نے وہی رونا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں، میری کوئی بات نہیں سنتا، میرے پاس فنڈ نہیں ہے، میرے پاس بجٹ نہیں ہے۔ آپ کے وسائل، آپ کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے، لیکن ووٹ ایک بڑی مقدس امانت ہے، اور ہم نے اس ووٹ کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ اس ووٹ کا استعمال ہم نے باضابطہ، باقاعدہ ایک مناسب طریقے سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ ووٹ ضمیر کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا ہے۔ آپ نے ایک دن ووٹ پیپلز پارٹی کو دینا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 5 سال تک پیپلز پارٹی آپ کی اس ووٹ کا قرض چکائے گی اس علاقے میں، انشاءاللہ۔ یہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کے اور میرے تمام مسائل سندھ گورنمنٹ سے متعلق ہیں۔ ہم نے کسی اور مرکز سے، کسی صوبے سے کہیں سے کچھ نہیں لینا، ہمارے مسائل یہی حل ہونے ہیں، اور انشاءاللہ اس پارٹی نے کرنے ہیں، اور آپ کے نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے جوانوں، خوش نصیبی ہے کہ آج ہم پیپلز پارٹی بی بی شہید کو، بھٹو شہید کو کھو چکے، لیکن آج بی بی کی نشانی ہمارے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ بلاول اس ملک پہ کمانڈ کرے گا، انشاءاللہ یہ قیادت ہمارے سارے مسائل حل کرے گی۔ دیکھیں خیبر کے میدان میں مولا کائنات جب راہب کے مقابلے میں گئے تو مولا کائنات نے پہلی بار کہا کہ میں عثمان کا بیٹا ہوں جس نے میرا نام علی رکھا ہے، تو بلاول شہید بی بی کا بیٹا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے، میرے اور اس ملک کے مسائل کا حل ہی بلاول بھٹو زرداری ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو میں نے کی کہ میں آپ کے پاس ایک برادری کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے اس یوسی کے مکینوں، آپ کی اور میری بدنصیبی یہ ہے، ہم یہاں بسنے والی برادریاں اکثریت میں ہیں، لیکن ہمارے اندر اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، ہم متحد نہیں، ہم متفق نہیں، اور جو اقلیت میں ہیں وہ متحد ہو کے ہم کے اوپر حکومت کرتے ہیں، ہمارے اوپر۔ یہ ہماری اپنی نالائکیاں ہیں، اور ابھی وقت ہے ہم اپنے اس نفاق کو، اپنے ان اختلافات کو بھلائیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ اندرونی اور بیرونی سازش ہے جو ہمیں ایک نہیں ہونے دیتی۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ایک ہو جائیں گے تو یہ شہر کراچی، اس شہر کراچی کے وارث یہی لوگ ہیں۔ یہاں 35 لاکھ ہزارے وال بستا ہے۔ اس شہر میں آپ گجر گن لو، اس شہر میں آپ پرائی گنو، اس شہر میں آپ عوان گنو، اس شہر میں آپ باقی مسعودوں کو گنو اور تمام برادریوں کو گنو، تو اس شہر کی 65% آبادی آپ خود ہوں، لیکن 65% آبادی کے پاس کوئی مینڈیٹ، کوئی اقتدار، کوئی قیادت کیوں نہیں؟ کہ ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی، نہیں بڑے ڈاڈے نے آپس سے جھیک نہیں ہو سکتے، اور وہ تھوڑے سے ایک ہو کے
ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے ہم ان کے جھنڈے بھی اٹھائیں، ان کے ڈنڈے بھی کھائیں، پھر ان کے دروازوں کے باہر لائنیں بھی لگائیں کہ صاحب بہادر اٹھیں گے اور اس کے بعد میرے مسئلے کا حل ہوگا۔ میرے نوجوان ڈگریاں اٹھا کے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں صرف اس لیے کہ ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اتفاق اتحاد آپ کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سارے اختلافات بھلانے ہیں۔ یہ میرے برادریوں والوں، میرے بھائیوں، یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے۔ آپ زیادتی کر رہے ہو، آپ کسی بھی برادری سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر آپ نے برادریوں میں تفریق پیدا کر دی ہے کہ میں وہ الائنس ہوں، فلاں وہ پارٹی ہے، فلاں وہ اتحاد ہے، تو آپ اجتماعی طور پہ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ تو میں آج آپ سب کو بتا کے جا رہا ہوں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اس لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں اور اپنی اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا مستقبل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ صرف ایک صورت میں ہے کہ ہم نے ایک نقطے پہ اتفاق کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیں، مجھے یہاں آ کے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنے ایک بچے کے لیے وسیم آوان کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیں، آوان مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، اور ان کی رگوں میں مولا کائنات کا خون دوڑتا ہے۔ خدمت آوانوں کا نسب العین ہے اور کردار ہماری پہچان ہے۔ آپ کے پاس وہی ایک آوان آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم آج اس پلیٹ فارم سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری ساری برادری، ہماری ساری تنظیم اور ہماری وہ تمام برادریاں جو ہماری تنظیم کی ممبر ہیں، آپ کے اس یوسی میں ان نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہیں انشاءاللہ۔ ہم ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور انہوں نے کہا اگر ہم جیتے نہیں انشاءاللہ آپ جیتیں گے، اللہ نے چاہا تو فتح آپ کا مقدر ہے انشاءاللہ، آپ کبھی بھی نہیں ہاریں گے، اللہ پاک کو وقت ہمیں کبھی نہیں دکھائے گا۔ دیکھیں عباس بھائی، کیا بجلی کی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، البانیہ ایک ملک ہے، مسلم ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے، تو کچھ لوگ ملک کے عراق گئے، مولا عباس کے روزے پہ گئے، تو کسی نے کہا کہ یہ اس کریم کا بیٹا ہے جس سے جب مدد مانگو پہنچ جاتا ہے، یہ عباس ہے۔ البانیہ کے لوگوں کے حالات خراب ہوئے، البانیہ والے واپس آئے، وہ پہاڑ پہ گئے، انہوں نے پہاڑ پہ جا کے کہا عباس بن علی، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، مدد کر۔ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک شاہ سوار ایک گھوڑے پہ ایک بچے کو اٹھائے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے میں عباس ہوں، آج سے تیرے حالات بدل جائیں گے، تیرے ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ البانیہ والوں نے آج بھی مولا کی شبیہ بہار لگائی ہوئی ہے۔ ہم اس مولا کائنات کی اولاد ہیں، جب بلاؤ گے، مشکل میں بلاؤ گے، آپ کے سینے سے سینہ لگائیں گے، آپ کے سارے دکھ جلب کر دیں گے، خوشی میں بلاؤ گے، آپ کی خوشی کو چار چاند لگا دیں گے، انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے یوتھ والوں، آپ میرا مستقبل ہو۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ ساڑھا کی پڑے گا جنت بڑے سے سیانے سے نظر کسی گا کی بنے گا۔ بہرحال میری یوتھ والوں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو
ایک بہتر مستقبل کی نشاندہی ضرور کر کے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو ایک ٹریک اپنی زندگی میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ لوگ ادھر کس چکر میں پڑ گئے, آپ کو سیاست کی کیا ضرورت ہے اور سیاست کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہاں, جس ملک کا جتنا رقبہ سارے کی سوسائٹیاں بن جائیں, جس ملک کے تمام تھانوں میں رشوت کا بازار گرم ہو اور پلیٹ لگی ہوئی ہے کہ لینے اور دینے والا جہنمی, جس ملک کا سب سے بڑا شعبہ زراعت ہو وہ گندم باہر سے منگوا کے لائے, جس ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری کرپشن ہو اور وہ روز بروز اس میں فروغ آتا جائے, اس ملک میں تعلیم, انصاف, علاج سب سے بڑا کاروبار ہو, وہاں میں سیاست نہ کروں, میرے بچے سیاست نہ کریں, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. انشاءاللہ آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہو, آپ ہماری تقدیر ہو, آپ ہمارے مستقبل کے معمار ہو, آپ ہمارے لیڈر ہو. انشاءاللہ یہ قیادت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. انشاءاللہ کچھ دن پہلے کسی جگہ میں نے بات کر دی تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ فاروق امان یہ پولیس والا پولیس کے لہجے سے باتیں کرتا ہے, یوسی لیول کا بندہ ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ملک کی باتیں کرتا ہے. صدیق بھائی اس کو کہا میرے بھائی بھلا ہو آپ کا, آپ نے بڑے کمال کی بات کی, آپ نے بڑے کمال کی بات کی ہے, واقعی یہی بات ہے. لیکن فاروق امان واقعی شوٹر نہیں ہے, پہلی بات. اور دوسری بات, ملک میں سیاست میں دو طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں, ایک گراس روٹر ہوتے ہیں اور ایک پیرا شوٹر ہوتے ہیں. یقیناً ہم گراس روٹر ہیں, ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں. کافر ہوں, سر پھرا ہوں, مجھے مار دیجئے, سچ بولتا ہوں, مجھے مار دیجئے. ظلم ہے, ظلم کو میں ظلم کہتا ہوں, ظلم کر رہا ہوں, مجھے مار دیجئے. بارود ہی نہیں, میرا مسلک درود ہے, میں خیر مانگتا ہوں, مجھے مار دیجئے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں آج اپنے یہ لفظ آپ کے پاس امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ ہم الیکشن کے بعد بھی آپ کے پاس آئیں گے. انشاءاللہ آپ کبھی ہمیں اپنے سے دور نہیں پاؤ گے. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ صاحب بہادر موجود نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے اور یہ کام نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آپ یہ کبھی نہیں سنیں گے. انشاءاللہ آپ نے صرف ایک فرض ادا کرنا ہے, اور وہ صرف